سعودیہ میں جسم بیچنے والی لڑکی کا بوڑھا باپ مر گیا تو میت کو غسل دینے والا کوئی نہیں آیا۔ وہ لڑکی اپنے بوڑھے باپ کو غسل دینے لگی تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ جب میت کو جسم فروشی، یہ ایک ایسا لفظ ہے جسے سنتے ہی عزت دار لوگ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں اور نیک لوگ راستہ بدل لیتے ہیں، لیکن کوئی عورت جسم فروش بنتی کیسے ہے؟ اس پر نہ ہی کوئی بات کرتا ہے اور نہ ہی کوئی جاننا چاہتا ہے۔ کیوں کوئی عورت اپنے وجود کو بے لباس کر کے غیر مرد کے آگے بستر پر موجود ہوتی ہے؟ کیا کوئی عورت اپنی خوشی سے اپنی عزت بیچ سکتی ہے؟ کیا کوئی عورت خود اپنے آپ کو نچوانے کے لیے کسی درندے یا بھیڑیے کے آگے ڈال سکتی ہے؟ اس بارے میں سوچنے کی فرصت ہی کسے ہے؟ یہ شریفوں کا معاشرہ ہے اور یہاں پر ہر مرد عزت دار اور شریف ہے۔ عزت اگر بکتی ہے تو وہ صرف عورت کی ہوتی ہے، لیکن کوئی اس بارے میں ذکر بھی نہیں کرتا کہ خریدار تو مرد ہی ہوتا ہے۔ یہ کہانی بھی ایک ایسی ہی جسم فروش لڑکی کی ہے جو پچھلے کچھ عرصے سے سعودی عرب میں اپنے جسم فروشی کے کام کو جاری رکھے ہوئی تھی، لیکن پھر اس لڑکی کے باپ کے جنازے پر کچھ ایسا ہوا کہ سب کچھ بدل کر رہ گیا۔ مجھے سعودی عرب آئے 2 سال ہو گئے تھے اور میں 2 سالوں سے اپنی بیوی کے بغیر بڑی مشکل سے گزارا کر رہا تھا۔ میں مرد تھا، میری کچھ نفسانی خواہشات تھیں۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میری بیوی میرے ساتھ ہو۔ کبھی کبھی تو راتیں گزارنا اتنی مشکل ہوتی کہ میں ساری رات کروٹیں بدلتا رہتا۔ شادی کے 15 دن بعد ہی مجھے اپنی نوکری کے لیے واپس سعودی عرب آنا پڑا تھا۔ میں ایک کمپنی کی طرف سے ٹیکسی چلاتا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ بہت مختصر عرصہ گزارا تھا اور میں نوجوان تھا۔ میرے اندر جذبات کی ایک جنگ جاری تھی جس سے نمٹنا ہر رات مشکل ہوتا جا رہا تھا، اور جب 2 سال پورے ہوئے تو مجھے 15 دن کی چھٹی ملی۔ میں بہت خوش تھا کہ اب میں اپنے گھر جاؤں گا، اپنی بیوی کے ساتھ کچھ وقت گزاروں گا۔ ان 2 سالوں میں نے واپس جانے کے لیے تنکا کر کے پیسے بھی جوڑے تھے، کیونکہ ٹکٹ مجھے اپنے پیسوں سے ہی خریدنا ہوتا تھا۔ لیکن اس وقت میری یہ خوشی خاک میں مل گئی جب میری اماں نے یہ کہہ کر مجھے واپس آنے سے منع کر دیا کہ ٹکٹ میں پیسے ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم وہیں رہ کر چھٹیاں گزار لو اور پیسے مجھے بھجوا دو، چھوٹی کی شادی میں کام آئیں گے۔ اماں کے آگے میری ایک نہیں چلتی تھی، وہ غصے کی بہت تیز تھیں اور جو کہہ دیتی اس پر قائم رہتی۔ اس لیے میں جان گیا تھا کہ اب وہ کسی صورت مجھے واپس نہیں آنے دیں گی۔ مجبوراً میں نے ٹکٹ کے جمع کیے ہوئے پیسے اماں کو بھجوا دیے تھے۔ میری بیوی نے مجھے بہت باتیں سنائی تھیں، بہت جھگڑا بھی کیا تھا، اور پھر مجھے پتہ چلا کہ وہ میرا گھر چھوڑ کر غصے میں اپنے مائکے بھی چلی گئی ہے۔ پردیس میں بیٹھ کر سوائے فون کرنے کے میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، اور میری بیوی میرا فون اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اسی لیے میرا اس سے ہر تعلق ختم ہو گیا تھا۔ میری حالت عجیب پاگلوں جیسی ہو رہی تھی، اور صبح سے لے کے رات تک ٹیکسی چلا کر مزدوری کرتا، اور پھر رات کو جب تھکا ہارا اپنے چھوٹے سے کمرے میں پہنچتا تو بیوی اور گھر کی فکر ستانے لگتی۔ ایک رات میری ٹیکسی میں ایک سواری بیٹھی، وہ ایک جوان اور خوبصورت لڑکی تھی جو پوری طرح برقعے میں تھی۔ اس نے ٹیکسی کے چلتے ہی ایک ایسی حرکت کی کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے اپنے برقعے کے بٹن کھولنے شروع کر دیے اور پھر برقعہ اتار کر ایک طرف رکھ دیا اور اپنا لباس تبدیل کرنا شروع کر دیا۔ ایک لمحے میں ہی میری جان نکل گئی تھی کہ لڑکی میری ٹیکسی میں یہ کیسی حرکت کر رہی ہے۔ میں نے اپنی نگاہیں سڑک کی طرف کر لیں اور ایک نظر بھی شیشے پہ نہ ڈالی۔ مجھے بہت زیادہ گھبراہٹ ہو رہی تھی اور میرا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں کچھ دنوں کی شادی شدہ زندگی گزار کر آیا تھا اور میرا دل پہلے سے بہت زیادہ جذبات سے چور تھا، اور ایسے میں اس لڑکی کی ایسی حرکت نے میرے وجود میں گرمی پیدا کر دی تھی، مگر میں اپنے نفس پر قابو پا کر اسے مکمل طور پر نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میرا بس چلتا تو میں ٹیکسی کو کسی سائڈ پر لگا کر اسے اتار دیتا، لیکن جس کمپنی میں نوکری کرتا تھا وہاں ایسی حرکت کرنا پالیسی کے خلاف تھا۔
مجھے شدید جرمانہ ادا کرنا پڑ سکتا تھا۔ ہم کسی بھی سواری کو اس طرح بیچ راستے میں نہیں اتار سکتے تھے۔ کچھ دیر کی ہل جل کے بعد ٹیکسی میں سناٹا ہو گیا تھا۔ اس لڑکی کی حرکت ختم ہو گئی تھی، اس لیے مجبور ہو کر میں نے شیشے پر سرسری سی نظر ڈالی تو میں نے دیکھا اس نے اپنا سر پیچھے سیٹ سے ٹکایا ہوا تھا۔ وہ دوبارہ سے برقعے میں تھی اور اس کی آنکھیں بند تھیں، لیکن میری نظر شیشے کے پار اس کے چہرے پہ جم گئی تھی۔ اس بار اس نے نقاب نہیں لگایا تھا۔ وہ بہت ہی حسین تھی۔ اس کے چہرے پر زمانے کی تھکن تھی، بالکل ویسی ہی تھکن جیسی میرے چہرے پر تھی، مگر میں اب تک اس کی حرکت پر شوق تھا۔ کوئی بھی جوان لڑکی کیسے کسی غیر مرد کی موجودگی میں لباس تبدیل کرنے جیسی جرأت کر سکتی ہے، وہ بھی سعودی عرب جیسے ملک میں؟ ٹیکسی میں مکمل طور پر سناٹا تھا اور میری نگاہیں اب بھی اس کے وجود پر جمی ہوئی تھیں۔ اس کی منزل کافی دور تھی۔ کچھ ہی دیر بعد اسے اس بات کا احساس ہو گیا کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں۔ وہ آنکھیں کھول کر اٹھ کر بیٹھ گئی اور گھور کر میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے گڑبڑا کر نظریں چرا لی۔ اس نے آہستگی سے پوچھا کہ تم پاکستانی ہو نا؟ میں سر ہلا کر رہ گیا۔ پھر وہ کہنے لگی میں بھی پاکستانی ہوں۔ اگر کوئی اور موقع ہوتا تو میں بات چیت کا سلسلہ شروع کر دیتا، لیکن اس کی غیر اخلاقی حرکت کے بعد میرا اس سے بات کرنے کا کوئی خاص ارادہ نہیں تھا۔ وہ خود ہی بولنے لگی تھی، مجھ سے بتانے لگی کہ میں روزانہ اس ہوٹل میں آتی ہوں، واپسی پر تم ہی مجھے لینے کے لیے آ جایا کرو، رات کے وقت سواری ملنا کچھ مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کی بات سن کر میں کچھ چونک گیا۔ کہاں تو اسے میری نظروں کے بدلے میں مجھے گھور کر دیکھا تھا اور کہاں وہ مجھے روز ایک ہی جگہ آنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ وہ کہنے لگی تم مجھے پرائیویٹ پک اینڈ ڈراپ دے دیا کرو، مجھے آسانی ہو جائے گی، میں تمہیں منہ مانگے دام دے دوں گی۔ میرے لیے یہ کوئی مشکل بات نہیں تھی، لیکن میں اس لڑکی کے ساتھ زیادہ دیر ٹیکسی میں بیٹھنا بھی گوارا نہیں کر سکتا تھا۔ اگر وہ دوبارہ ایسی کوئی حرکت کرتی تو یقیناً وہ اچھی لڑکی نہیں تھی، اور مجھے اس کی بالکل بھی سمجھ نہیں آئی تھی کہ اتنی آسانی سے ٹیکسی نہیں ملتی، کیونکہ ہوٹل کے باہر اتنے زیادہ ٹیکسی ڈرائیور موجود ہوتے تھے۔ وہ کسی کے ساتھ بھی اپنی منزل پر جا سکتی تھی، پھر کیوں وہ روزانہ مجھے ہی بلانا چاہتی تھی، وہ بھی میری مرضی کے کرائے پر؟ میں نے انکار کیا تو وہ کہنے لگی جتنے دام تم مانگو گے میں دینے کے لیے تیار ہوں، شاید اتنے پیسے تمہیں مہینے بھر میں بھی نہ ملتے ہوں۔ اس کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گیا۔ مجھے پیسوں کی ضرورت تھی اور اسی کے لیے اس کی آفر مجھے اچھی لگی تھی، اور پھر دماغ خود ہی تعویلیں ڈھونڈنے لگا کہ کیا پتا کسی مجبوری میں اس نے لباس تبدیل کیا ہو۔ باتوں سے تو وہ کسی اچھے گھر کی معلوم ہوتی تھی۔ مجھے روز کے لگے بندھے پیسے مل جاتے، یہی سوچ کر میں نے حامی بھر لی۔ میں جلد سے جلد پیسے جمع کر کے پاکستان جانا چاہتا تھا تاکہ رقیہ کی ناراضگی مجھ سے ختم ہو سکے۔ اس لڑکی کی منزل بہت دور تھی، وہ ایک چھوٹے سے علاقے میں گئی تھی۔ وہاں ایک گھر کے آگے اتر کر اس نے مجھے اصل رقم سے کہیں زیادہ پیسے دیے اور کہنے لگی کل شام 7 بجے مجھے یہیں سے پک کر لینا۔ میں اسے چھوڑ کر اپنے اپارٹمنٹ پہنچ گیا۔ پیسے میری سوچ سے کافی زیادہ تھے۔ میں نے ایکسٹرا پیسوں کو الگ کر کے ایک ڈبے میں رکھ دیا۔ اب مجھے جلد سے جلد پیسے جمع کر کے واپس جانا تھا، اور یہی سوچ میرے دماغ میں بیٹھ گئی تھی۔ مجھے اس لڑکی سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ اگلی شام میں نے اس وقت کی رائڈ نہ لی اور اس لڑکی کو اس کے گھر سے لے کر ہوٹل چھوڑ دیا۔ پھر کچھ سواریاں لیں اور اس کے بعد رات 11 بجے کے قریب میں نے آخری سواری کے طور پر اس لڑکی کو ہوٹل سے لیا اور اس کی منزل کی جانب چل پڑا۔ کچھ دور ویرانے میں جاتے ہی اس نے کل کی طرح آج بھی اپنا لباس تبدیل کیا تھا۔ میں نے پھر اسے مکمل طور پہ نظر انداز کر دیا تھا، اور اس کے بعد اس کی آنکھیں بند نہیں کی تھیں اور نہ ہی وہ خاموش بیٹھی تھی، بلکہ مجھ سے بات چیت کر رہی تھی۔ میرا نام، میرا گھر بار پوچھ رہی تھی۔ میں نے اسے بتایا کہ میں پنجاب سے ہوں، میرا نام زبیر ہے، میں اپنی نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ یہ سن کر اس نے افسوس کا اظہار کیا اور کہنے لگی بیوی کو اکیلا کیوں چھوڑ آئے ہو؟ یا تو اسے بھی ساتھ لاتے یا پھر تم بھی نہ آتے۔ اس کی بات سن کر مجھے دکھ کا احساس ہوا، واقعی وہ ٹھیک کہہ رہی تھی۔ پھر وہ عجیب انداز میں مسکرائی اور کہنے لگی تمہارا اکیلے یہاں دل لگ جاتا ہے، تنہائی کا احساس نہیں ستاتا؟
ایک لڑکی کے منہ سے ایسی بات سن کر میں شرمندہ ہو گیا۔ بڑی عجیب بات تھی جس نے بڑے کھلے ڈلے لفظوں میں مجھ سے میرے جذبات پوچھ لیے تھے۔ لڑکیاں تو اس طرح کی بات کرتے ہوئے بھی جھجکتی تھیں۔ خیر اس سے کچھ بعید نہیں تھی، جب وہ لباس تبدیل کر سکتی تو پھر یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ اس کے سوال پر میں بس مسکرا کر رہ گیا، اور پھر اگلے ہی دن مجھے پتہ چل گیا کہ اس نے مجھ سے ایسا سوال کیوں پوچھا تھا۔ میں نے مقررہ وقت پر اسے ہوٹل پہنچایا اور پھر اگلی سواری کے انتظار میں پارکنگ میں ہی کھڑا ہو گیا۔ جب ہی وہاں موجود کچھ پاکستانی ڈرائیور مجھ سے بات چیت کرنے لگے اور پھر کہنے لگے تمہیں تو روز کی اچھی سواری مل گئی ہے، دل بھی لگ جاتا ہوگا۔ ان کی باتیں سن کر میں حیرت سے انہیں دیکھا۔ ان میں سے ایک کہنے لگا ہاں یار تمہارے لیے آسانی ہے، بیوی کی کمی پوری کرنا زیادہ مشکل نہیں ہے۔ ہم تو اس عورت کو اپنی ٹیکسی میں بھی نہیں بیٹھنے دیتے، نہ ہی اس کی سواری لیتے ہیں، ڈر لگتا ہے کہ کہیں اس کے ساتھ ہم بھی پکڑے نہ جائیں۔ ان کی باتیں سن کر میں پریشان ہوا اور کہا کہ ایسی کیا بات ہے؟ کون ہے یہ لڑکی اور یہاں روزانہ کیوں آتی ہے؟ مجھے تو یہی لگا تھا شاید وہ اس ہوٹل میں کوئی نوکری وغیرہ کرتی ہوگی۔ ایک ڈرائیور ہنسا اور میرے کان کے قریب آ کر کہنے لگا یہ یہاں جسم فروشی کے لیے آتی ہے، بہت بڑے بڑے لوگ یہاں آ کر اس کے ساتھ وقت گزارتے ہیں اور سنا ہے ہزاروں ریال وصول کرتی ہے، بس اس لیے ہم اسے اپنی ٹیکسی میں نہیں بٹھاتے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگا کر اپنی عزت دار ہونے کا ثبوت دے دیا تھا، اور میں ہکا بکا رہ گیا تھا۔ اب مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ میری ٹیکسی میں بیٹھ کر لباس تبدیل کرنا اس کے لیے کیوں معیوب نہیں تھا۔ اتفاق ہوا کہ اس دن مجھے رات دیر تک بھی کوئی سواری نہ ملی، اور پھر آخری سواری کے طور پہ میں نے اسے ہی ہوٹل سے لیا۔ وہ ٹیکسی میں بیٹھ گئی، کچھ دیر تو خاموش رہی، میں بھی شیشے میں سے اس کے چہرے کو دیکھتا رہا، اور پھر وہ کہنے لگی یہ تم مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہے ہو؟ میں نے اسے ٹیکسی ڈرائیور کی باتوں کے بارے میں بتا دیا، اور یہ سن کر وہ دھیرے سے مسکرائی اور کہنے لگی ہاں میں یہاں جسم فروشی کے لیے ہی آتی ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ یہ کام چھوڑ دو، اس کام میں سوائے گناہ کے اور کچھ نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی میں جانتی ہوں کہ میں گناہ کے راستے پہ ہوں، لیکن انسان ہر راستہ اپنی مرضی سے نہیں چنتا، کبھی کبھی لوگ اسے راستوں پہ دھکیل دیتے ہیں اور پھر چلنے کے لیے بھی مجبور کرتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ اس کی بات پر میرے سر پر سے گزر گئی، اور اس کے لیے یہ کام چھوڑنا مشکل تو نہیں تھا، مگر نہ جانے پتہ نہیں کیوں کیا بات تھی کہ وہ گناہ جانتے ہوئے بھی یہ کام کر رہی تھی۔ یہ اس کا ذاتی معاملہ تھا، اس لیے میں نے زیادہ بات چیت نہیں کی اور خاموش ہو گیا۔ ویران جگہ آتے ہی وہ اپنا لباس تبدیل کرنے لگی تھی، اور میں نے اپنی نظروں کا زاویہ بدل لیا تھا۔ اب میں جان گیا تھا کہ وہ ایک جسم فروش عورت ہے جو گھر جانے سے پہلے اپنا نازیبا لباس اتار کر عزت دار لباس پہن لیا کرتی تھی، اس لیے میں نے اسے زیادہ بات چیت کرنا بھی ترک کر دی تھی۔ اسے بھی شاید اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ اس کا سچ جاننے کے بعد میں اس سے کنارہ ہوا ہوں، اس لیے وہ بھی چپ ہو گئی تھی۔ اسی طرح تقریباً 10-15 دن تک اسے پک اینڈ ڈراپ دیتا رہا۔ پھر ایک دن میرے گھر سے فون آیا اور میری ماں نے ایسی خبر سنائی کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ اماں کہنے لگی کہ میری بیوی نے خلا کے پیپر بھیجے ہیں، وہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ میری ماں کا کہنا تھا کہ وہ لڑکی ہی بدذات تھی، اس کا پہلے سے ہی کسی کے ساتھ چکر تھا، جبکہ میں جانتا تھا کہ یہ بات سراسر جھوٹ ہے۔ رقیہ ہرگز بھی بد کردار نہیں تھی، وہ تو شاید اس آدھی ادھوری شادی کے رشتے سے تنگ آ گئی تھی۔ اگر اماں مجھے چھٹیوں پر واپس آنے دیتی تو شاید ایسا نہ ہوتا۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو چکا تھا۔ وہ رات میں نے روتے ہوئے گزاری تھی، اور جب اگلے دن میں اس لڑکی کو لینے کے لیے پہنچا تو وہ میرا چہرہ دیکھتے ہی میرے جذبات بھانپ گئی۔ کہنے لگی کیا ہوا ہے زبیر، پریشان ہو؟ کسی کمزور لمحے میں آ کر میں نے اس کے آگے اپنی ہر پریشانی رکھ دی اور اپنے جذبات بھی بیان کر دیے کہ کس طرح میں اتنے سالوں سے یہاں تنہا زندگی گزار رہا ہوں اور اب ہر وقت ایک اندیکھی آگ میں جلتا ہوں۔ میری بات سن کر پتہ نہیں کیا اس کے دل میں سمائی، اس نے واپسی پر میرے ہاتھ میں ہزاروں ریال رکھ دی اور کہنے لگی تم واپس جاؤ اور اپنا گھر بار ٹھیک کرو، اپنی بیوی کو سمجھاؤ کہ اس طرح شادی ختم کرنا ٹھیک نہیں ہے، اور اگر ہو سکے تو اسے بھی اپنے ساتھ یہاں لے آؤ۔ میں حیران رہ گیا کہ وہ لڑکی میری کچھ بھی نہیں رکھتی تھی، پھر بھی اس نے کیوں مجھے اتنی بڑی رقم دے دی؟
وہ مسکرا کر کہنے لگی میں تمہارا دکھ سمجھتی ہوں، بس اسی لیے تمہاری مدد کر رہی ہوں، تم چھٹی کا بندوبست کرو اور واپس لوٹ جاؤ۔ میں نے اسی دن اپنی کمپنی میں چھٹی کے لیے بات کی اور اتفاق سے میری چھٹی پاس بھی ہو گئی۔ مجھے بس 1 ہفتے کے لیے چھٹی ملی تھی اور میں نے عزیقہ کا شکریہ ادا کیا۔ اس نے مجھے بغیر کسی رشتے کی اتنی مدد کی تھی اور پھر اگلے ہی دن کا ٹکٹ کروا کر میں اماں کو بتائے بغیر پاکستان پہنچ گیا۔ میں سیدھا رقیہ کے دروازے پر پہنچا تھا اور مجھے دیکھتے ہی وہ میرے گلے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے مجھے بتایا کہ میرے پیچھے میرے گھر والوں نے اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا اور وہ ایسی زندگی نہیں چاہتی جس میں شوہر کی شکل دیکھنے کے لیے اسے سالوں انتظار کرنا پڑے۔ میں نے اسے بتایا کہ میں بس 1 ہفتے کے لیے آیا ہوں، لیکن جلد ہی اس کا بندوبست کر کے اسے اپنے پاس بلوا لوں گا۔ میں نے ایک کرائے کا گھر لیا اور اسے وہاں شفٹ کروا دیا۔ گھر پر انٹرنیٹ اور ویڈیو کیمرے وغیرہ کی سہولت بھی لگوا دی تاکہ وہ روزانہ مجھ سے بات کر سکیں۔ 1 ہفتہ اس کے ساتھ گزار کر میں بہت سکون کے ساتھ واپس لوٹا تھا اور میں جانتا تھا کہ اب میری شادی شدہ زندگی خراب نہیں ہو سکے۔ میں نے اس کا اپنے گھر والوں سے واسطہ ہی ختم کروا دیا تھا۔ مجھے عزیقہ سے ملنے کے لیے جانا تھا، جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ممکن ہو پایا تھا اور میں مقررہ وقت پر اس کے گھر پہنچ گیا، لیکن وہ اپنے گھر سے باہر نہ نکلی۔ میں نے اس کا فون ملایا تو نمبر بند جا رہا تھا۔ کچھ سوچ کر میں نے دروازہ بجا دیا۔ دروازہ عزیقہ نے ہی کھولا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گیا تھا۔ مجھے لگا کہ میں نظر نہیں اٹھا سکوں گا۔ اس نے مجھے اندر آنے کا اشارہ کیا، لیکن میں گھبرا رہا تھا کیونکہ یہ بات میں فراموش نہیں کر سکتا تھا کہ وہ ایک جسم فروش تھی، لیکن انکار کرنا بھی میرے بس میں نہیں تھا۔ اس کا مجھ پر بہت بڑا احسان تھا، اس لیے میں اندر داخل ہو گیا۔ اس نے مجھے ڈرائنگ روم میں بٹھا لیا اور پھر اس سے پہلے کہ میں اسے کچھ بھی کہتا اس نے مجھے اپنے والد کی موت کے بارے میں بتایا۔ میں تو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا، پھر بھی اس کے والد کی موت کا سن کر مجھے بہت دکھ پہنچا۔ میں نے افسوس کا اظہار کیا تو وہ کہنے لگی تمہیں پتہ ہے زبیر، میں یہ جسم فروشی کا گندا کام کیوں کرتی تھی؟ کیونکہ مجھے لوگوں نے مجبور کر دیا تھا۔ میرے پاس کوئی نوکری نہیں تھی، اپنے والد کے علاج کروانے کے لیے پیسے تک نہیں تھے، علاج تو دور دور 2 وقت کی روٹی کے لیے بھی پیسے نہیں تھے۔ میرے والد تمہاری طرح ہی ایک ڈرائیور تھے، لیکن وہ پاکستانی نہیں تھے بلکہ عربی تھے۔ میرے والد اپنے کسی رشتہ دار سے ملنے کے لیے پاکستان گئے تھے اور وہیں انہوں نے میری ماں سے شادی کی تھی۔ وہ یہ کہہ کر میری ماں کو پاکستان چھوڑ آئے تھے کہ کچھ وقت بعد بلا لیں گے۔ میری پیدائش پاکستان میں ہوئی، لیکن میرے والد نے ہمیں نہیں بلایا۔ میں نے اور میری ماں نے پاکستان میں بہت لمبا عرصہ تنہا اور اذیت بھرا گزارا، اور پھر جب میری ماں کا انتقال ہو گیا تو میں خود بڑی مشکل سے اپنے باپ کے پاس پہنچی۔ میرے والد نے مجھے اپنانے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ یہاں کسی عربی عورت سے شادی کر چکے تھے اور بہت خوش تھے۔ میرے پاس واپس جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا، اس لیے میں یہی چھوٹی سی نوکری کرنے لگی اور پھر میرے والد کا بدترین ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ دونوں پیروں سے معذور ہو گئے۔ ان کے بیوی بچے انہیں معذوری میں چھوڑ کر چلے گئے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں بھی پلٹ کر انہیں نہ پوچھتی، لیکن میرے دل نے یہ گوارا نہیں کیا۔ میں نے ساری زندگی باپ کے بغیر گزاری تھی اور مجھے احساس تھا کہ باپ کا ہونا کس قدر ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے سب کچھ چھوڑ کر میں اپنے والد کی خدمت میں مصروف ہو گئی، مگر علاج، معالجہ اور کھانے پینے کے لیے مجھے پیسوں کی ضرورت تھی۔ مجھے بس کچھ گھنٹوں کی نوکری چاہیے تھی جس سے میں گزارا کر سکتی، کیونکہ مجھے زیادہ تر وقت اپنے والد کو دینا تھا، لیکن ایسی کوئی بھی نوکری نہیں مل سکی۔ میں نے جس کسی سے بھی مدد مانگی، کسی نے میری مدد نہیں کی۔ ہمارے گھر میں فاقے ہونے لگے۔ میرے والد بہت شدید بیمار ہو گئے اور پھر ایک شام ایک امیر آدمی مجھے سڑک پر ملا جس نے مجھے گھنٹے ہوٹل میں گزارنے کے بدلے مجھے میرے باپ کے علاج کے لیے پیسے دینے کی بات کی۔ اس وقت مجھے صحیح اور غلط کا اندازہ نہیں ہو سکا، مجھے بس پیسوں کی ضرورت تھی، چاہے وہ کسی بھی طرح حاصل ہوتے، اور میں نے پہلی دفعہ اپنا جسم فروخت کر دیا۔ جو پیسے مجھے ملے اس سے میں نے 2 وقت کھانے کا انتظام کیا اور اپنے والد کی دوائیاں بھی لیں۔ میں جانتی تھی کہ میں گناہ کے راستے پہ چل پڑی ہوں، لیکن مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا۔
میں نے اپنے باپ سے یہ بات چھپائی کہ میں کیا کام کر رہی ہوں۔ میں نے یہی بتایا کہ میں ایک ہوٹل میں ویٹر کی نوکری کرتی ہوں۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اپنے باپ کو یہ بتاتی کہ میرا ایک جسم فروش بن چکی ہوں، اور پھر بہت مجبوری میں نے یہی کام شروع کر دیا۔ لوگ مجھ پر تھوکتے، مجھے گالیاں دیتے، مجھے اپنی ٹیکسی میں بٹھانا گوارا نہ کرتے، لیکن کبھی کسی نے میری مدد کرنے کی کوشش نہیں کی۔ مجھے ایسی کوئی نوکری نہ مل سکی کہ جس کے ساتھ میں اپنے والد کی خدمت بھی کر سکوں۔ میں گھر سے سیدھے سادے لباس میں جاتی اور ہوٹل جا کر نیم برہنہ لباس پہن لیتی۔ یہاں تک تو مجھے خریدنے والے مجھے اجازت دے دیتے، لیکن جیسے ہی ان کا کام پورا ہو جاتا وہ مجھے لباس تبدیل کرنے بھی نہ دیتے اور اپنے کمرے سے باہر نکال دیتے۔ مجبوراً مجھے ٹیکسی میں ہی لباس تبدیل کرنا پڑتا۔ ٹیکسی ڈرائیور مجھے برا کہتے، لیکن مجھ پر اپنی گندی نظر بھی جما کر رکھتے۔ تم پہلے شخص تھے جس نے مجھ پر بری نظر نہیں ڈالی تھی، اسی لیے میں نے تمہیں روزانہ کے لیے منتخب کر لیا۔ لیکن جب مجھے پتا چلا کہ تم اپنی بیوی کو چھوڑ کر میرے والد کی طرح یہاں آئے ہو تو مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں کسی اور عورت کی زندگی برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے میں نے تمہاری مدد کی خاطر پیسے دیے، مگر تمہارے جاتے ہی میرے والد کا انتقال ہو گیا۔ کوئی ان کے غسل کے لیے میرے گھر آنے کو بھی تیار نہیں تھا۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ اسی طرح رات کا وقت ہو گیا اور جب میں نے خود ہی غسل دینے کا ارادہ کیا تو اچانک ہی دروازے پہ دستک ہوئی۔ کچھ لوگ میرے گھر میں داخل ہوئے اور کہنے لگے کہ وہ میرے والد کے غسل اور کفن دفن کے لیے آئے ہیں۔ ان کے چہروں پر نور تھا اور ان میں سے کسی کو بھی نہیں میں پہچانتی تھی۔ ان لوگوں نے میرے والد کا غسل بھی دیا اور تدفین کے لیے بھی لے گئے۔ میں نہیں جانتی وہ لوگ کون تھے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ کوئی انسان نہیں تھے، بلکہ خدا نے میری مدد کے لیے کسی کو زمین پر بھیجا تھا۔ مجھے ان کے چہرے بھی یاد نہیں، صرف روشنی ہی روشنی تھی۔ میرے والد کی تدفین تو ہو گئی، لیکن ساتھ ہی میرا دل بھی بدل گیا۔ میں نے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی۔ نہ جانے میری کون سی نیکی میرے رب کو پسند آئی تھی کہ میرے مشکل وقت میں اس نے میری مدد فرما دی۔ اس لیے میں نے گناہوں کے راستے کو چھوڑنا ہی بہتر سمجھا، اور اب میں ایک معمولی سی نوکری کر کے بھی گزارا کر سکتی ہوں۔ عزیقہ کی باتیں سن کر میں حیران رہ گیا تھا، اور ساتھ ہی اس کے بدلے ہوئے دل کے لیے خوش بھی تھا۔ وہ میری محسن تھی اور میں چاہتا تھا کہ وہ گناہوں کے دلدل سے نکل آئے، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ شاید میری دعا قبول ہوئی تھی، یا پھر عزیقہ کی کوئی نیکی۔ وہ مکمل لباس اور پورے حجاب میں تھی، اس کے ہاتھ میں تسبیح تھی اور چہرے پر ایک چمک تھی جسے دیکھ کر میں چونکا تھا۔ میں اس کا شکریہ ادا کر کے واپسی کے لیے باہر نکلا تھا اور سوچ رہا تھا کہ نہ جانے کب کسی کی کون سی نیکی قبول ہو جائے۔ ہم کسی کو بدکار کہنے کا حق نہیں رکھتے۔ اللہ ہے جو بہت غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ وہ عزیقہ جیسے لوگوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ عزیقہ کے والد کو غسل دینے کے لیے آنے والے لوگ کون تھے؟ کیا وہ خدا کے کوئی نیک بندے تھے، یا پھر عزیقہ کے لیے قدرت کی طرف سے کوئی معجزہ ہوا تھا؟ جہاں تک میری رائے ہے، مجھے لگتا ہے کہ عزیقہ کے اپنے والد کے لیے بے غرض خدمت نے اس کی قسمت کو بدلا تھا۔